بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہماری آپ کی زندگی میں کچھ بہت خوبصورتیاں اور کچھ تھوڑی تھوڑی اس خوبصورتی کو کم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. لائک ہم بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جاب میں ہوتے ہیں، کہیں بہت اچھی جاب ہوتی ہے، کہیں کم جاب اچھی ہوتی ہے، پر ان سب سے تو گزارا چل جاتا ہے. پر اگر آپ کے دوستوں کی منڈلی میں فرق ہے اور وہ اچھی بری ہوگی تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. جاب اچھی بری ہونے سے زندگی برباد نہیں ہوتی، کوالٹی آف لائف تھوڑی اوپر نیچے ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ہوا کہ آپ کے دوست ہولے ہولے آپ کے مزاج پہ، آپ کی ویلیوز پہ، آپ کے رشتوں پہ حاوی ہونے لگے اور اپنے اپنے گھر کا وقت ان کو دینا شروع کر دیا، اوکے یہاں تک بھی ٹھیک ہے، یہ کم چل جاتا کہ چلیں آپ رات کو دیر سے گھر پہنچے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ ہونے لگا، چونکہ جیسے سوسائٹی میں دو تین طبقے ہوتے ہیں، ایک بالکل لوور طبقہ ہے، ایک متوسط ہے، متوسط کے ساتھ دو طبقے ہیں، ایک اپر متوسط اور ایک لوور متوسط. ایک بالکل جو اوپر والی کلاس ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے چونکہ مجھے تو اس کلاس سے ذکر کرنا ہے جو مجھ کو سنتی ہے، جن کے دکھ اور جن کے سکھ میرے پاس پہنچتے ہیں، مجھے ان کا علم ہوتا ہے اور انہی کے لیے میں سوچتا ہوں، انہی کے لیے میں کرتا ہوں. ابھی آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ان کے لیے ہمارے 2 نئے کورسز بھی آ رہے ہیں تاکہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی خیر پہنچے، ان کو بھی آسانی ہو. اسی طور پہ آپ کے لیے اس وقت ہمارے آن لائن 3 کورسز موجود ہیں. افیکٹو پیرنٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ وہ جائیے www.akhtarabbas.com پہ، اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. اسی طور پہ وائی پیپل فیل پہ آپ کو بہت اچھا کورس مل جائے گا. اور تیسرا کورس جو ہے وہ اپنے بارے میں ہے، اپنے آپ کو جاننے کے بارے میں، اپنے آپ کو لوکیٹ کرنے، ٹریس کرنے، اپنی اسٹرینتھ ڈھونڈنے اور اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کے بارے میں. اسی طور پہ جو چوتھا کورس اس وقت دستیاب ہے، اور چونکہ ان وقت جو کرونا کے حملہ اللہ کرے نہ ہو، پر ہم بہت سارے لوگ ہیں جو ڈر کے گھروں پہ آئسولیٹ ہوئے ہیں اور آئسولیشن میں ہیں، تو اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار دیم کہ وہ کورسز میں جائیں اور اپنے وقت کو زیادہ یوٹیلائز کریں. جو بیرونی دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے ہماری ٹیم نے بڑا اچھا یہ کیا ہے کہ 2 کورسز میں ایک وہ کر دی ہے، سہولت کر دی ہے کہ اگر آپ 2 کورسز اکٹھے کرنا چاہیں تو آپ بڑے آرام سے اس میں آپ کو $10 کا کنسیشن ہو جائے گا. اور ویسے $30 کا ایچ ہے، تو 2 اکٹھے ہوں گے تو $50 میں آپ ڈیٹیل وہاں پڑھ لیجئے گا، وہ آپ کو میں نہیں بتا رہا. اچھا، اس وقت جو ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لوگوں نے ہمیں وہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، نہ بتایا ہوتا، تو ہمیں زندگی کے معیارات کا کبھی پتہ نہ چلتا. ایک خواجہ سرا کو گھروں میں داخل ہونے سے اس لیے روک دیا گیا کہ خواتین اس کے سامنے ذرا ایزی ہو کے بیٹھتی ہوں گی اور وہ ان کو دیکھتا، باتیں کرتا، بے ضرر سا تو تھا. لیکن جہاں مردوں کی محفل ہوتی ہے وہاں جا کے وہ خواتین کے بارے میں ڈسکرپشن دیتا، ان کے جسم کے بارے میں، ان کے چہرے کے بارے میں، تو ظاہر اس طرح کی بات پھر رکتی نہیں ہے، پھیل جاتی ہے، پتہ چل جاتی ہے. تو اس کے بعد سے منع کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو جو خواجہ سرا ہوں، جنہیں مخنث کہتے ہیں، بظاہر یہ بے ضرر ہوتے ہیں، پر یہ بھی آپ کی گھر کی پرائیویسی کو اگر اوپن کر دیں تو پوری آپ کی عزت اور غیرت ان کا ملیا میٹ ہو جاتی. آپ سوچیے کہ اگر دوستوں میں جہاں آپ جا کے بیٹھتے ہو، شام کو کھیلتے ہو، گپ کرتے ہو، اگر وہاں ایک دوسرے کی بیویاں ڈسکس ہونے لگ جائیں تو دیٹس دا مومنٹ جب آپ کو رک جانا چاہیے، جب آپ کو سنبھل جانا چاہیے. جب تک ایک لحاظ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی بیوی کو بھابھی کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور جب کبھی کسی کے گھر گئے، وہاں سے چائے آئی، کھانا آیا، تو اس کے ادب آداب پہ یا کوالٹی یا اس کے ٹیسٹ پہ بات ہوتی ہے. دیٹس انف. اس سے زیادہ کبھی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری بیوی کیا پہنتی ہے، تمہاری بیوی کیا کرتی ہے، وہ ایسی لگتی ہے، وہ ایسے جاتی ہے. جب بھی 4 دوستوں کے بیچ میں کسی کی بیوی ڈسکس ہوگی تو اس کے بعد آپ وہاں، آپ کی حیثیت ایک مرد کی نہیں رہے گی، آپ وہاں سے چھوٹے ہو جاؤ گے اور اس چھوٹے درجے کے سامنے آپ کی زبان بند رہی، آپ نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا. انگریزی میں کہتے ہیں شٹ اپ کال نہیں دی. کسی نہ کسی لمحے تو آپ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. جب آپ نہیں دیتے تو اب آپ ان کو ایک پیسج دے رہے ہیں کہ یس، یہ رشتہ جو سب سے سینسٹیو تھا آپ کے لیے، آپ نے اس کی بھی عزت نہیں کی.
یہ تو شکوہ میں نے سنا تھا بہت سارے گھروں میں کہ بیٹے یعنی جو میاں ہیں جب گھر میں ابا ڈانٹتے ہیں، اماں ڈانٹتی ہیں، ایون دیور یا جیٹھ زبان درازی کرتے ہیں تو اپنی بیویوں کا تحفظ نہیں کرتے. یہ چھوٹا پن ہے. بالکل اس موقع پہ بیوی کے نہ ماں نے آنا ہوتا نہ باپ نے آنا ہوتا. وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. وہ رب نے آپ کو اس کا لباس بنایا، اس کو آپ کا لباس بنایا، تو وہاں آپ کو بولنا چاہیے. 99% خواتین کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے مردوں کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، کمر میں کوئی چیز نہیں ہے کہ وہاں اس موقع پہ وہ کھڑے ہو کے ماں کو یا باپ کو، اچھا لڑنا نہیں ہوتا پر ان کو آپ سلیقے سے طریقے سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ماں چھوڑ دیں، سارا دن تو کام کرتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یوں سب کے سامنے بٹھا کے پریا لگا کے عدالت لگا کے یوں بے عزت کرنا تو نہ شروع کر دیا کریں. اس لیے کہ وہ اب اپنی ماں اور باپ کی بیٹی نہیں ہے، اس وقت وہ آپ کی بہو ہے، اس وقت وہ آپ کی بیٹی ہے. شرع نے، قانون نے، سماج نے اسے آپ کے ساتھ جوڑا. اچھا اس موقع پہ یہ غلطی نہ کریں کہ اس وقت یہ میری بیوی ہے، جب آپ یہ ڈائلاگ بولیں گے تو مارے جائیں گے. تو وہ بالکل اس کو تھوڑا ٹرنٹ کر کے ان کے ساتھ جوڑ دیں، تو وہاں بھی بیوی ساری عمر آپ کی احسان مند رہیں گی کہ مشکل میں آپ نے اس کا ساتھ دیا. لیکن یہ جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ تو اتنا سینسٹیو اور نازک معاملہ ہے کہ جب وہ بات دوسرے گھر میں پہنچتی ہے اور لازماً پہنچتی ہے، دوسرا جا کے اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ آج فلاں کی بیوی کے بارے میں وہاں یہ بات ہوئی، تو وہ وہاں سے اس تک بات پہنچتی ہے. آپ سوچیں کہ اس وقت آپ اپنی بیوی کی نگاہ میں مرد نہیں رہتے، بالکل چوہے بن جاتے ہیں. ایک ایسا چوہا جس کو ٹھڈے مارنے کو دل چاہتا ہے، جس کے ساتھ جینے کو دل نہیں کرتا. آپ کی شکل میں کیا اتنی بڑی بڑی اپنے مونچھیں رکھی ہوں، آپ لمبے قد کے ہوں اور آپ اعلیٰ درجے کے پیسے بھی کماتے ہوں، پر اگر آپ کے اندر عزت نفس نہیں ہے اور آپ کے اندر اپنی جو سب سے غیرت والا رشتہ ہے اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کا داعیہ نہیں ہے اور آپ اس موقع پہ بولتے نہیں ہیں، تو آپ سوچو اٹس ٹو بیڈ. پلیز آج ہی اپنے طرز عمل پہ ریکنسیڈر کیجئے. اور اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو یہ لت ہے اور عادت ہے کہ دوسروں کی بیویوں کے بارے میں، کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ گاڑی اپنی اور بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے، تو یہ محاورے بنے ہوئے ہیں، پر ان محاوروں کو لازم نہیں ہے کہ زندگی میں اسی طور پہ اپلائی بھی کیا جائے. دوسروں کی بیوی کے بارے میں جب بھی آپ برا سوچو گے تو جو مکافات عمل یہ ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی بنا کہے خود آپ کے جو نصف بہتر ہے اس کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. اور اگر آپ نے اوپنلی سوچا تو وہ بھی اوپنلی بات کرے گا. اگر آپ نے اس کی غیر موجودگی میں بات کی، یہ آپ کا کپ آف ٹی نہیں ہے. دوسروں کی بیویوں کو ڈسکس کرنا، چاہے وہ جاب کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، چاہے وہ کام کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، وہ گھروں میں رہتی ہوں اور آپ کا لحاظ کر کے آپ کو چاہے سرو کر دیتی ہوں، یا آپ کی بیویوں سے ملتی ہوں اور آپ نے بیویوں سے انفارمیشن لی ہو اور وہ وہاں آپ شیئر کرنے لگ جائیں، تو یہ مت کیجئے. تیسری جو اس میں بہت خراب بات ہوتی ہے کہ بعض مرد ان سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ جو دوسرے نے، اس کی بیوی نے تیسرے اینگل سے اب تک پہنچی، اپنے دوستوں کی محفل میں سنی اور جا کے اپنی بیوی کے بارے میں، یا سم ٹائم یہ ہوتا کہ میں نے تو اپنی بیوی کو یوں پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا ہوا، اس کو دبا کے رکھا ہوا، اور میں تو اس کو کسکنے نہیں دیتا، ہلنے نہیں دیتا، اور میں گھر میں یہ کرتا ہوں. اچھا یہ جو دعوے کرنے والے ہیں یہ بھی 98% جھوٹے ہوتے ہیں. یعنی جو دعوے زیادہ کرتا ہے عام طور پہ گھر میں اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا، چوہے جیسی. وہاں تو آپ کا رول کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور باہر آ کے آپ اس رول کو اتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہو کہ دوسرے کے لیے زندگی میں اس نے آپ کو آئیڈلائز کر لیا اور وہ جا کے اپنے گھر کو ایک پیسفل ماحول کو خراب کرنے بیٹھ جائے. تو خواتین حضرات، براہ کرم یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، چاہے وہ کزنوں کی محفل ہو، چاہے وہ قریبی عزیزوں کی محفل ہو، چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو، اور میں تو کہتا ہوں چاہے وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محفل ہو، کبھی دوسروں کو الاؤ مت کیجئے. یہ آپ ہے، یہ آپ کی ذات ہے، یہ آپ کا رب نے پردہ رکھا ہوا ہے. اس پردے کو دیکھیں، جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو اٹس اوور، پھر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. پر جب تک آپ کے ساتھ ہے پھر بھی بات نہیں کرنی چاہیے. دونوں صورتوں میں آپ کی مردانگی کا سوال ہے یہ، اور مردانگی یہ کہتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی چاہیے، کوئی دوسرا اس کی حفاظت کرنے نہیں آ سکتا. اختر عباس کو اجازت دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.